بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر فواد سلیمان اور میرا تعلق شعبہ ذہنی اور دماغی امراض سے ہے. آج میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ڈپریشن کیا ہے، اور چونکہ ڈپریشن ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس کو اتنی جلدی کور نہیں کیا جا سکتا، تو میں آپ سے امپورٹنٹ باتیں ڈسکس کرنا چاہوں گا. دیکھیں، جہاں تک ڈپریشن کی بات ہے تو ڈپریشن ہم سب انسانوں کو ہوتا ہے، لیکن ہم اسے بیماری کب کہیں گے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی چیز کا نقصان ہو جائے، کسی کی فوتگی ہو جائے، پیسے گم جائیں، بچہ بیمار ہو جائے، یا گھر چینجز، کسی کا کوئی اس طرح کا، کسی کی گاڑی چھن جائے، کسی کا والیٹ گم ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم سب ڈپریسڈ ہوتے ہیں، رائٹ. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ لوگ 2 دن میں، کچھ لوگ 5 دن میں، کچھ لوگ 10 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگے کہ پچھلے کافی ٹائم سے کم 2 ہفتے، زیادہ سے زیادہ یہ 6 مہینے ہو سکتے ہیں، 1 سال ہو سکتا ہے، 1.5 سال، 2 سال، 3 سال، ایون 5 سال بھی ہو سکتا ہے، اگر محسوس ہو کہ دل اداس ہے یا میں چڑچڑا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کوئی بات کر لے مجھے فوراً غصہ آ جاتا ہے، اور میں چلا تو جاتا ہوں کہیں، لیکن میرا موڈ ٹھیک نہیں رہتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر بالکل ایک خفگی ہے، ایک ناراضگی ہے، یا میرا دل بجھا ہے، یا میرا دل بند سا مجھے محسوس ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ میں چیزوں کو انجوائے نہیں کرتا. جو دوسرا سمٹم ہے کہ جس طرح میں پہلے دوستوں کے ساتھ چائے پیتا تھا، مجھے مزہ آتا تھا، یا دوستوں کے ساتھ باہر چلا گیا، یا میں اپنی گاڑی کو صاف کرتا تھا، مجھے ٹائم بڑا اس کے ساتھ اسپینڈ کرنے میں مزہ آتا تھا، اب وہ چیزیں نہیں ہیں. میری دلچسپی میں کمی ہے، اور جب میں صبح اٹھتا ہوں میرا دل نہیں کرتا کام پر جانے کو، میرا دل کرتا ہے بس لیٹے رہو، اور مجھے اتنی فٹیگ، ایگزاسشن محسوس ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے میرے سر پر بوجھ ہے، پٹھوں میں کھچاؤ ہے، اور کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ کا زیادہ موڈ صبح میں خراب ہوتا ہے، کچھ کا شام میں زیادہ خراب ہوتا ہے. اب یہ 3 بڑی علامات ہو گئیں کہ دل کا اداس ہو جانا، مزاج کا، طاقت میں کمی، دلچسپی میں کمی. اب ان میں سے 2 علامات ہیں کہ پچھلے 6 مہینے سے 1 سال سے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کی وجہ ہو سکتی ہے. ڈپریشن بہت ہی کامن النس ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، WHO خود کہتا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتا ہے کہ ہر 6 میں سے ایک شخص اس کا شکار ہو سکتا ہے. دس از ویری کامن. میں بتانا چاہوں گا، جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ڈائبٹیز، شوگر کی جو بیماری ہے، یا دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، پھیپھڑوں کی بیماریاں، کڈنی کی بیماریاں، جوڑوں کی بیماریاں، اسی طریقے سے ڈپریشن بھی ایک میڈیکل النس ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی اپنی ایٹیولوجی ہے، اس کی اپنی کہ کیا عناصر ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتی ہے. چونکہ اب اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں آپ کو سمپلیفائی بتاؤں گا اس کی علامات کے بارے میں اور کیا کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھوک ٹھیک نہیں ہے، یا تو کچھ لوگ اسٹریس میں یا ڈپریشن میں زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ کم کھا رہے ہوتے ہیں. نیند کی خرابی ہوتی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صبح کی 4 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شروع میں نیند نہیں آتی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں مڈل میں نیند نہیں آتی. تو ڈپریشن میں جو معاملہ ہوتا ہے، بیچ میں آنکھ کھلنا یا علل صبح کو آنکھ کھل جانا ریگولرلی، اور مریض یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ دماغ سوچیں چل رہی تھی، اور جو ہے وہ ہم فریش محسوس نہیں کرتے، اور ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم صحیح سے سوئیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈیپ سلیپ نہیں کیے، گہری نیند نہیں کیے، آپ کی نیند ڈپریشن کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اب چونکہ یہ بیماری، اس کا تعلق نیورو کیمیکلز کے ساتھ ہے، برین میں نیورو کیمیکلز کے ساتھ تعلق ہے، اس کو میں الگ سے ڈیفائن کروں گا. اب اس کی وجہ سے جو ہماری سوچ کا عمل ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ہمیں چیزوں میں مایوسی نظر آنے لگتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ مستقبل، ہاں مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی کوئی مجھے امید نہیں ہے. ٹھیک، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر کسی کے حالات ڈفرینٹ ہیں، ہم ہر انسان دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. پیسمسٹک تھاٹس آتی ہیں، وہی مایوسی کے خیالات کی میں نے بات کر لی. اس کے علاوہ دل کا نہ لگنا، دلچسپی کا نہ لگنا، اور دوسرا جو کامنلی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یادداشت ڈسٹرب ہے، کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ گھر والوں نے مجھے کوئی چیز بتائی تھی میں بھول گیا، یا اپنی چیزیں رکھ کر میں بھول جاتا ہوں، پیسے گننے میں مجھے مشکل ہوتی ہے، گاڑی کی چابیاں کہاں پر رکھی تھی. تو یہ چیزیں بھی کافی، چونکہ دماغ میں جو خیالات چل رہے ہوتے ہیں وہ منفی نوعیت کے ہوتے ہیں، جنہیں ہم چاہتے تو نہیں ہیں لیکن وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ ڈپریشن میں جو ماضی کا پچھتاوا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوسی، کہ کاش یہ نہیں ہوتا، کاش ایسے نہیں ہوتا، کاش میں یہ نہیں کرتا، شاید یہ میرا ہی قصور ہے، میں نے کیا، میں خود کو انسان بلیم کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں، یہ ہے بیماری، لیکن آپ خود کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ واقعی یہ ہوا تھا، میں جس کی وجہ سے بلیم کر رہا ہوں، حالانکہ یہ بیماری ہے. جس طرح اور بیماری ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ بیماری ہے جس کا سوچ پر اثر ہوتا ہے. تو اس میں
گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس میں ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آ کر میرے پاس آ کر علاج کرائیں یا میرے کسی دوست کے پاس جا کر علاج کرائیں. نہیں, ڈسکس کریں, اپنی فیملی میں ڈسکس کریں. اس بیماری پر جو بدنامی کا داغ لگا ہوا ہے کہ لوگ ہم فیلنگز ڈسکس نہیں کرتے, آئے فیلنگز کا اظہار کریں, ڈسکس کریں لوگوں کے ساتھ. تو آتا ہوں میں پھر اپنے ٹاپک پر کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا ہوتا, دلچسپی نہیں ہے, مایوسی ہر چیز میں نظر آ رہی ہوتی ہے, اور لگ رہا ہوتا ہے کہ جو مستقبل ہے اس میں کوئی بہتری نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بالکل اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہوتے ہیں, ہم الگ سے محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوگی اس کی علامات. اب جب ہم ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹریٹمنٹ دو طریقے کی ہوتی ہے. اگر ڈپریشن, یہ کام ہے سائیکائٹرسٹ کے ڈومین کا, اگر وہ آپ کو ڈائگنوز کرتا ہے, تسلی سے آپ کی اس نے ہسٹری سنی ہے, سمٹمز کو سمجھا ہے, تو آپ کو ایکسپلین کرے گا کہ یہ ڈپریشن کی بیماری ہے. اگر مائلڈ ڈپریشن ہے تو ہم اس میں کہتے ہیں روٹین کو سیٹ کر لیں, ایکسرسائز کریں, اور اس کے علاوہ اپنے سمٹمز کو مانیٹر کرتے رہیں. اور اگر اس کے علاوہ یہ درمیانی یا شدید ڈپریشن ہے تو اس میں اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسنس کا رول آتا ہے کہ اگر ایک دفعہ ڈپریشن کا ایپیسوڈ ہوا ہے تو 6 سے 9 مہینے تک ٹریٹمنٹ چلتی ہے, اور اگر پہلے 2 دفعہ ڈپریشن ہو چکی ہے تو اس میں علاج ہو سکتا ہے کہ 2 to 3 ایئرس تک علاج جاری رہے, کہ جب علامات بالکل ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد بھی 6 مہینے تک دوائی چلتی ہے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس دوائی کو بند کر دیا جاتا ہے. ریسرچ اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ 80 سے 90% لوگ دوائی پر رسپونڈ کرتے ہیں. ونس اگین, اب چونکہ ڈائبٹیز کا مریض یا جو دل کا مریض ہے یا بلڈ پریشر کا مریض ہے وہ زندگی بھر دوائی کھاتا رہتا ہے, لیکن ڈپریشن کا مریض زندگی بھر دوائی نہیں کھاتا. پھر بتانا چاہوں گا کہ جو ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ ہے, جو SSRI میڈیسنس ہیں جو ہم شروع میں اسٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ نیند کی نہیں ہے, نشے کی نہیں ہے, عادت نہیں پڑتی. نیند کی نہیں ہے, نشے کی نہیں ہے, عادت نہیں پڑتی. تو اس چیز کو ڈسکس کیا جائے, کھل کر فیلنگز کو بیان کیا جائے. ایسے انسان کے ساتھ اگر آپ اپنی فیملی میں بھی کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو برا نہ سمجھے, آپ کے بارے میں ججمنٹل نہ ہو. اب چونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے, میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہوں گا. اس پر مزید ہم بات کریں گے کیونکہ ڈپریشن کافی کمپلیکیٹڈ ہے. آج تو میں نے صرف سمٹمز پر بات کی, نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے زندگی کے حالات کی وجہ سے ڈپریشن کیسے ہوتا ہے, تو اس پر انشاءاللہ پھر کبھی میں بات کروں گا. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.